آ جائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب آپ کے اوپر جو ہے وفات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کو سبق سکھانے کے لیے، جو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے غیب دان ہیں، آپ کو لاٹھی کے سہارے قائم رکھا اور جو کام ان سے لینا تھا تاکہ وہ مکمل ہو جائے۔ پھر جب اللہ کی مشیت ہوئی تو ایک دیمک کے کیڑے نے جب اس کو کھا لیا آپ کی لاٹھی کو، تو آپ کا جسم مبارک گر گیا۔ اس وقت فرشتوں، وہ جو جن تھے، ان کو ظاہر ہوا کہ یہ تو زندہ ہی نہیں تھے، اور انہیں پتہ لگا کہ ہم بڑے غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایسا کوئی غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ وہ واقعہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے، فلما قضینا علیہ الموت، جب ان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا گیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ سنیں، فلما خر، جب ان کا جسم گر گیا، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، جب ان کا جسم گر گیا تب کیا ہوا، تبینت، تب ان پر وہ چیز ظاہر ہوئی کہ یہ تو زندہ نہیں تھے۔ ان کے گمان غالب میں حضرت سلیمان اس وقت تک کیا تھے، جبکہ نفس الامر میں حقیقت یہ تھی کہ وہ زندہ، جب وہ لاٹھی کھانے کی وجہ سے گر گیا تب ان کو یہ ریئلائز ہوا، اوئے ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہاں قرآن بیان لفظ کو کس کیفیت کے اظہار کے لیے لایا ہے؟ جو ایک انسان ہے، اس کے گمان غالب میں جو علم ہے، گمان غالب کی حد تک جو چیز وہ سوچ رہا ہے، اس کے خلاف حقیقت کے اظہار کو تبین کہا جا رہا ہے۔ اس سے کنسسٹنٹ نہیں، یاد رکھے، اس سے کنسسٹنٹ نہیں۔ قیاس میں ہمیشہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے۔ قیاس میں ہم جو ہے، آپ نے پڑھا ہوگا مفہوم قیاس، جمہور اصولیین کی اصطلاح میں مفہوم موافق ہے، ٹھیک ہے نا، جو اصل کو آپ آگے پھیلاتے ہیں تو مفہوم موافق ہوتا ہے وہ، جبکہ یہ بیان کو قیاس میں بند کر رہے ہوتے ہیں، شرح و ذات کو، جبکہ قرآن بیان کا لفظ کس لیے لا رہا ہے، مفہوم موافق کے لیے نہیں لا رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، جب یہ سوال ان کے دونوں ہم نے یہ نظائر پیش کیے کہ قرآن تو اس لفظ کو استعمال کرتا ہے ایسے، یہ تو قرآن کا محاورہ ہے، بیان اس معنی میں آتا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں نسخ بیان نہیں ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ والا جو واقعہ ہے نا، اس میں ان لوگوں پر ایک ایسی چیز ظاہر ہوئی جو نفس الامر میں حقیقت تھی، اور اس لیے اسے بیان کہا گیا ہے۔ یعنی ان کے مطابق لفظ بیان جب شرح و وضاحت کے معنی آتا ہے تو کوئی جو کچھ لفظ میں ابتدا سے مضمر ہوتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کوئی انہوں نے یہاں توجیہ کیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو چیز جنوں پر یا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہوئی تھی، نفس الامر میں وہ ویسی ہی تھی، بس ان کے لیے کیا ہو گیا، اس کا کشف ہو گیا ہے، ظہور کر دیا گیا ہے۔ تو اس معنی میں یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معنی کے خلاف بات کچھ بھی نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے یہ ساری گفتگو کی، ان کی طویل گفتگو سن لیجئے جا کے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو آپ نے آ کے صحیح ختم کر دیا، کیونکہ نسخ یہی تو ہوتا ہے۔ نسخ میں کس نے کہا ہے کہ نفس الامر میں ثابت کوئی حقیقت بدلتی ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں نسخ کیا ہوتا ہے۔ کل میں نے آپ کو نسخ متکلم کے ارادے میں جو چیز قدیم طور پر متعین تھی کہ اس کا حکم فلاں وقت تک ختم ہو جائے گا، وہ مجھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور تو کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ بیان کے اندر، یعنی یہ جو کیفیت ہے، اس کو بیان اس معنی میں قبول کر رہے ہیں کہ یہ نفس الامر کی حقیقت کا اظہار ہے، اگرچہ مخاطب کا اس کے بارے میں کوئی اور خیال تھا، یہی تو نسخ ہے۔ تو آپ جھگڑا کس بات پہ کر رہے ہیں پھر ہم سے؟ اگر آپ نسخ کا کوئی اور مفہوم اپنے ذہن میں سما کر بحث کر رہے ہیں علماء سے، تو پہلے اس مفہوم کو متعین کریں، ورنہ یہ نزاع لفظی ہے۔ علم میں اصطلاح میں جھگڑا نہیں ہوتا، معنی میں ہوتا ہے۔ آپ مقرر کریں کہ جی نص سے ہم یہ مراد لیتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ جس کو ہم نص کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی اور ہماری ڈیفینیشن میں ہی فرق ہے، کانسیپٹ میں ہی فرق ہے۔ آپ ایک ایسی چیز کو نص کہتے ہیں جس کو ہم نسخ ہی نہیں کہتے، یا جس چیز کو ہم نسخ کہتے ہیں آپ کی نسخ کی ڈیفینیشن اس سے چھوٹی ہے، اور آپ نے اس کا ایک بہت بڑا حصہ کسی اور چیز میں ڈال کے مانا ہوا ہے، بس آپ اس کے لیے نسخ کا لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ تو نزاع لفظی تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ ان ساری مثالوں میں یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس طرح استعمال کیا ہے۔ پانچویں مثال آئیے، ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بدکار مرد عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی، لیکن
اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر جو حکم دیا گیا تھا وہ ذرا جنرل تھا، اور وہاں پر کیا بات آئی ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ٹھیک ہے، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یعنی انہیں محبوس کر دو، اذیت دو، اس کی اگلی آیت میں وہ ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کیا کرے، وہ راستہ بنا دے۔ اب آپ غور کریں، یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ مجمل ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کہتے ہیں قرآن میں مفتقر الی البیان کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ مجمل ہے اینی ہاؤ۔ لیکن گاندھی صاحب نے اس آیت کی جس طرح سے شرح کی، ہم نے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے سوال قائم کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کی تفسیر اور میزان کتاب میں لکھتے ہیں، پہلے بغیر کسی تعیین کے ایذاء کا حکم دیا گیا، یہ حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں بیان ہوا، اس کے بعد 100 کوڑے کی یہ سزا مقرر کی گئی جو سورہ نور میں ہے، جو اب ہمیشہ کے لیے خدا کا قانون ہے۔ سورہ نور نے سورہ نساء کی، اچھا ان کا کہنا ہے کہ سورہ نساء میں جو حکم آیا تھا نا، اس جب تک یہ 100 کوڑے کی سزا نہیں آئی تھی، اس وقت تک ایذاء کی جو مختلف شکلیں ہو سکتی تھیں وہ سب دینا جائز تھا۔ اگر وہ سب دینا جائز تھا تو پھر جب 100 فکس ہو گئے تو باقی ساری کیا ہو گئیں، وہ منسوخ ہو گئیں۔ تو اچھا یہ منسوخ ہو گئیں۔ اب سورہ نور کی پہلی آیت کیا ہے؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات۔ مولانا اصلاحی صاحب نے پہلی آیت کی جو شرح کی ہے جا کے پڑھ لیں، اور خامدی صاحب نے اس کو سعد کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کے بنیادی احکام جو ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے ان کی تبیین کی ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جو اس کے بعد جو پہلی آیت آ گئی ہے الزانی والزانیہ، وہ تو سورہ نساء کے حکم کا آپ خود کہہ رہے ہیں نسخ ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں وہ حکم پہلے ختم ہو گیا اب یہ ہو گیا، تو یہ تو آپ نے مان لیا کہ قرآن اس لفظ کو ایسے برتتا ہے۔ اس کی توجیہ انہوں نے یوں کی کہ قرآن نے پہلے ایک عام حکم دیا تھا، وہ کہتے ہیں ہم اس کو نسخ ہی نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے پہلے ایک عام لفظ استعمال کیا تھا کہ ان کو ایذا دو، بعد میں اس کی تعیین کر دی، تعیین کر دی۔ اب ہم اس کے اوپر صرف یہ کہیں گے یہ نزاعی لفظی ہے۔ یہاں دو امکان ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ جب یہ حکم آیا او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، یا آپ کہیں کہ اس وقت تک ویٹ اینڈ سی تھا اور کوئی حکم ثابت نہیں ہوا، وی ور سٹنگ اینڈ ویٹنگ کہ جی خدا کوئی جو جس کا کہا گیا کہ کوئی راستہ بنائے تو پھر وہ آ جائے وہ حکم۔ جیسے کوئی استاد کوئی مجرم جو ہے وہ کرے اور جج کہے میں ابھی آ کے کھانا کھا کے نا ان کا فیصلہ کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ابھی فیصلہ ابھی ہم بھی کھانا کھا لیتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت تھی تو اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں جو کل ہم نے پڑھا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مجمل ہے، یہ مجمل ہے۔ بہت ساری سزائیں جو میں ایذا دینے کی کیفیتیں سوچ سکتا ہوں، سب کی طرف میرا گمان غالب، میرا جو رجحان ہے وہ برابر ہے، کسی ایک طرف متعین نہیں ہو سکا، یہ مجمل ہے۔ یہاں تک کہ سورہ نور کی آیت آ گئی، اب میرا رجحان بہت ساری کیفیتوں میں سے کسی ایک جانب متکلم نے کیا کر دیا، فکس کر دیا 100، تو ہم کہیں گے یہ مجمل کا بیان تفسیر ہے۔ ان کے موقف کے مطابق مجمل کا بیان تفسیر مؤخر ہونا یہ تو ہو گیا، قرآن اس کو بیان کہہ رہا ہے۔ یا آپ یہ مان لیں کہ یہ مجمل کا بیان تھا، لیکن اس کے لیے آپ کو ماننا ہوگا کہ پہلے کوئی بھی صورت جائز نہیں تھی سزا دینے کی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی بھی صورتیں سب جائز تھیں، بعد میں صرف ایک رہ گئی، یہ نسخ ہے، تو صرف یہ کہہ دینے سے کہ پہلے ایک عام سے حکم دیا تھا ساری اس طرح تھی بعد میں تعیین کر دی، یہ صرف لفظ اس طرح بدل دینے سے نسخ کی حقیقت نہیں بدلتی، اصطلاح ہوتی، یا آپ واضح کر دیں ہمارے لیے۔ اور اس میں دیکھیں نقطہ کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ایسی تعیین، یہ حدود کا معاملہ ہے، سمجھیں یہ حدود کا معاملہ ہے، یہ کوئی بھی مجتہد اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتا کہ 100 لگاؤ، قابل قیاس چیزیں ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس نے اس طریقے سے یہ مقادیر متعین کر دی ہیں کہ یہ 2 ہونی چاہیے یا 4 ہونی چاہیے یا 10 ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ایک ایسا یہ ایسی صورتحال ہے جہاں
اسے یہ اتنی آسانی سے نہیں. اچھا اس میں ایک اور پہلو دیکھیں, اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جو اگر ہم ان کی یہ بات بھی لیں نا کہ پہلے ان کو سزا دینے کی کوئی بھی صورت جائز تھی, بعد میں آپ دیکھیں جب سورہ نساء میں حکم آیا نا, صرف یہ نہیں آیا کہ ان کو کوڑے لگاؤ, بلکہ ایک اور حکم بھی آیا, سر عام لگاؤ. یہی ہے نا, لوگوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے. تو اگر ہم مان بھی لیں کہ پہلے صرف ایذا کی کوئی بھی کیفیت تھی, یہاں اس میں ایک اضافہ بھی کر دیا ہے. آپ صرف تعیین نہیں ہے, اس میں اضافہ بھی کیا ہے, ایک نیا حکم ایڈ کر دیا ہے, اگر ہم ان کی توجہ مان لیں. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ 4-5 اتنی نیٹ اینڈ کلین مثالیں ہیں کہ جس میں پوری کوشش کے باوجود بھی ہمارے خیال میں یہ اپنے جو ان کی تھیوری آف بیان ہے اس کے مطابق یہ واضح نہیں کر پاتے کہ قرآن کی یہ جو مقامات ہیں جہاں لفظ بیان اور اس کے مشتقات استعمال ہو رہے ہیں اور وہ تخصیص کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ نسخ کی کیفیت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن یعنی جو بیان ہے وہ اس میں نسخ نہیں ہوتا. تو ہمارا ان پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کا تصور بیان قرآن کے تصور بیان سے ہم آہنگ نہیں ہے. قرآن لفظ کو جس طرح استعمال کرتا ہے عربی زبان میں, جس طرح استعمال ہوتا ہے اور جس طرح قرآن نے اس کو جگہ جگہ بھرتا ہے, وہ ان سب چیزوں کو بیان کہتا ہے. تو یہ ہمارا ایک پہلا یعنی ان کے نقطہ نظر کے اوپر اعتراض ہے. اب آئے دوسرے حصے کی طرف گفتگو کے. یہاں تک کوئی بات ایسی ہے جو مشکل ہوئی ہو, نیا سمجھ میں آئی, ہم نے کیا کہنے کی کوشش کی. ہماری کتاب میں انشاءاللہ جو 10 مثالیں ہیں اس کے اوپر ساری تفصیل سے بحثیں آ جائیں گی, اور وہ آپ انشاءاللہ اس میں اور بھی چیزیں مل جائیں گی آپ کو. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ لسانیاتی نقطہ نگاہ سے جو انہوں نے تھیوری بنائی ہے بیان کی, یہ کتنی سبسٹینشل ہے, کیا واقعی زبان ایسے فنکشن کرتی ہے, کیا ان کے ہاں ایسی جزیات ہیں یا نہیں ہے کہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں بہرحال اس کا اقرار کیے چلے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ اصول فقہ کے اندر بیان کی بحث میں تاخیر بیان کی ایک بہت اہم بحث ہے کہ کس چیز کا بیان مؤخر ہونا جائز ہے. تو مجمل کے بیان کی تاخیر پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ مجمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی جانب میرا رجحان ابتدائی دلیل سے قائم نہیں ہوتا, پھر بعد میں جو نیا یعنی بیان تفسیر ہوتا ہے وہ میرا کسی ایک جانب رجحان قائم کرتا ہے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ حکم جس پہلو سے قابل عمل نہیں تھا بعد میں مجھے بتا دیا جائے اور اب میں اس پہ عمل کروں, لیکن یہ بیان حاجت تک جائز, یہ وقت حاجت تک جائز ہے, وقت حاجت سے مؤخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پھر تکلیف مالا یطاق کی کیفیت بنتی ہے. بیان تخصیص مؤخر ہونا جائز ہے. تو حنفی نقطہ نگاہ سے ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ احناف کے نزدیک عام اور مطلق کا بیان مقارن ہونا شرط ہے, مؤخر ہونا جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے, اچھی طرح سمجھ لیں, قرآن قطعی ہوتا ہے اور حدیث ظنی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا لینگویج مفروضہ. وہ کہتے ہیں لفظ عام کا حکم کیا ہے اور قطعی کا کیا مطلب ہے کہ مخاطب پر واجب ہے کہ جب متکلم وہ لفظ استعمال کرے تو وہ کیا عقیدہ باندھے کہ اگر مقارن اور متصل کوئی تخصیص اس نے نہیں کی, کسی فرد کو اس میں سے نہیں نکالا, تو یقیناً اس نے سب افراد مراد لے لیے. اگر متصل تخصیص نہیں کی اس نے تو اس کا مطلب ہے اس نے سارے افراد مراد, گویا یہ جس کو قطعی کہتے ہیں نا حنفی, اس کا مطلب ہوتا ہے حتمی, کنکلوسو. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عام کی دلالت کنکلوسو ہے, بھائی بات ختم ہو جاتی ہے, پھر کوئی اور نیا بیان آ کر یہ وضو نہیں لا سکتا میرے لیے کہ متکلم نے سب افراد مراد نہیں لیے تھے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک وہ قطعی علم کا فائدہ دینے والا ہے. یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس عام قطعی ہے, یہ ظنی ہے, تو مطلب ہوتا ہے وہ علمی مفاد جو اس لفظ کی سماعت کے ساتھ مخاطب حاصل کرے گا یا وابستہ کرے گا. تو چونکہ ان کے نزدیک عام کی دلالت قطعی ہے, یہی اس کی حقیقت ہے, تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تخصیص مؤخراً نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے مقابلے میں جو جمہور اصولیین ہیں, شوافع, حنابلہ اور مالکیہ, ویسے یہاں صرف آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ پڑھیں اس کو, امام ابو منصور ماتوریدی جانتے ہیں آپ لوگ,
ان کی بھی اصولی ایک روایت ہے. حنفی روایت اگر آپ پرانی جا کے پڑھیں نا تو دو بڑی روایتیں ہیں احناف کے نزدیک. ایک عراقی احناف کی روایت ہے جس میں آخر میں جا کے ایپکس پہ امام جساس آتے ہیں, امام کرخی, عیسیٰ ابن ابان, پھر اس کے بعد امام جساس آتے ہیں. اور ایک یہ سمرقند اور بخارا کے جو علماء ہیں ان کی روایت ہے, یہ امام ماتوریدی سے شروع ہوتی ہے. امام ماتوریدی کا عام کی دلالت کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو جمہور کا ہے کہ عام کی دلالت ظنی ہوتی ہے. یہ مطلب اس کو اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو میزان الاصول کتاب ہے علامہ سمرقندی کی, اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جی ہمارے علماء یعنی سمرقند کے علماء کے نزدیک وہی موقف ہے جو امام شافعی اور دیگر جمہور کا ہے اس باب میں. یہ جو اصل میں یہ جو قاضی دبوسی ہیں نا, بہت اہم آدمی ہیں حنفی روایت کے اندر, بہت اہم آدمی ہیں. انہوں نے ان دونوں روایتوں کو کے اقوال کو جمع کر کے ایک قول جامع پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور حنفی مذہب کے اندر جو قول رائج ہے, مشہور ہوا ہے, وہ وہی روایت ہے جو قاضی دبوسی نے پیش کیا ہے. انہوں نے دونوں کے اقوال میں سے کچھ لیا ہے. وہ کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. عراقی یہاں کہا کرتے تھے کہ عام کی حقیقت استغراق ہے اور اس کا حکم قط ہے, استغراق مال قط. تو قاضی دبوسی نے اچھا جو امام ماتوریدی ہیں وہ استغراق کے قائل نہیں ہیں, وہ ایک جماعت کے قائل ہیں, استغراق کے نہیں, اس میں فرق ہے ٹیکنیکل. اور وہ ایک جماعت مال, وہ کثرت مال ظن کہتے ہیں. قاضی دبوسی کثرت مال قط کہتے ہیں. اس کو آپ پڑھیں جا کے. لیکن حنفی جو اسٹینڈرڈ عام طور پہ مشہور موقف ہے وہ وہی ہے جو قطعی عام کی دلالت کا قطعی کا نظریہ رکھتا ہے. جمہور چونکہ عام کی دلالت کو ظنی کہتے ہیں, تو ظنی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہے کہ مخاطب اس کی سماعت کے بعد کیا عقیدہ باندھے گا کہ گمان غالب یہ ہے کہ متکلم نے سب مراد یقیناً نہیں, گمان غالب ہے. اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں وہ کیا کر دے, کوئی تخصیصی بیان لے آئے اور اس سے میرا یہ گمان غالب بدل جائے کہ بعض افراد مراد تھے, سب افراد مراد نہیں تھے. وہ یوں چلتے ہیں. اب جس بات کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھا اس پھر تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی نسخ کے حوالے سے, کہ نسخ میں تو یقیناً تاخیر بیان ہی ہونی ہے, کیونکہ اگر وہ بات ساتھ ہی بتا دی تو پھر نسخ وہ بنتی ہی نہیں ہے. کہ وہ انتہائی مدت کا بیان تھا جہاں مخاطب یہ فرض کر کیا بیٹھا تھا کہ حکم چلنے والا ہے, لیکن اس کو بتا دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ تخصیص اور نسخ میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ تخصیص با اعتبار اعیان ہے اور نسخ با اعتبار زمان ہے. مخاطب کے گمان غالب میں ایک چیز آتی ہے پھر نکل جاتی ہے. غامدی صاحب نے جس طریقے سے اپنا نظریہ بنایا ہے ان کے موقف کے مطابق, اچھا تھوڑا سا میں نا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا تھا جس کو وہ میرے خیال میں حل کر رہے تھے. مولانا فراہی اور اصلاحی صاحب کے ہاں مجمل کا بیان تفسیر جائز ہے, مجمل کا بیان تفسیر جائز ہے. وہ سنن کے تحت جو چیزیں آئی ہیں, نماز, حج اور ساری تفصیلات, اس کو وہ لیتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے ہاں نظم قرآن کا ایک خاص تصور ہے جس کو یہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں قرآن فہمی میں اور روایات کے معنی کو جانچنے میں. تو یہاں ان کے ہاں یہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ اخبار احاد سے قرآن مجید کے جو نظم سے جو مفہوم متعین ہوتا ہے نا, اس کی حاکمیت ٹوٹنی نہیں چاہیے. یہ ان کا اصول ہے کہ نظم قرآن سے جو قرآن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ اولا دلیل ہے اس مفہوم سے جو خبر واحد سے آ رہی ہے. تو اگر تو خبر واحد وغیرہ اس سے ہم آہنگ نتیجہ پیدا کرے گی تو اس کو قبول کر لیا جائے گا, لیکن اگر وہ اس کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو قبول. یہی وجہ ہے کہ مولانا فرائی صاحب کہتے ہیں کہ نسخ القرآن بے سننا جائز نہیں ہے. وہ صاحب کہتے ہیں, اصلاحی صاحب بھی یہ موقف رکھتے ہیں. اور اصلاحی صاحب نے زیادہ وضوح کے ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ تخصیص جس کو کہا جاتا ہے وہ تبھی قبول ہوگی جب وہ قرآن کے معنی جو یعنی جو سمجھ میں آتے ہیں ظاہر معنی, وہ اس کی ہمزاد ہوگی, اس کی ہم مثل ہوگی. اگر میں اپنی اصول فقہ کی زبان بول دوں نا تو ہم یوں کہیں گے کہ وہ گویا مفہوم موافق ہونا چاہیے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور وہ قیاس بن جاتا ہے, قیاسی صورت بن جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ مفہوم موافق ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کہیں کہ جی وہ اس کے خلاف جا سکتی ہے تو وہ نہیں لیتے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم رجم کی سزا کو سنت سے قبول نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کی جو حاکمیت ہے الزانی والزانیہ، اس کی جو جنریلٹی ہے وہ اس کو توڑ دیتی ہے. تو لہٰذا لازم ہے کہ اس کو ہم حرابہ وغیرہ کے تحت کہیں بٹھا لیں. یہ اصل میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا اب ظاہر ہے ان لوگوں نے یہ نتیجہ، اچھا اس چیز کو نا یہ قرآن کے قطعی الدلالہ ہونے کے خلاف سمجھتے ہیں. اصلاحی صاحب کا اور فرائی صاحب کا بالخصوص اس پہ بہت زور ہے کہ قرآن سارا قطعی الدلالہ ہے. اچھا قطعی الدلالہ کا کیا مطلب ہے؟ قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آیت ایک ہی تعویل کو قبول کرتی ہے. یہاں تک اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ ہمارے اجتہاد کے ابواب کھول کے پڑھ لیں تو احناف کا بالعموم کیا نظریہ ہے کہ ہر مسئلے میں حق کتنے ہوتے ہیں؟ عند اللہ وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے. تو مصیب ایک ہی ہوتا ہے. جو ہمارا مخالف ہے وہ کہیں گے ہے خطا پر، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہو. پھر اس میں تفصیل ہوتی ہے. ہر مخالف خلاف کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا. بعض میں یعنی اس کو یوں کہتے ہیں کہ مخالفت کرنے والا یا گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر اگر گنہگار ہوگا تو یا ہمیشہ کے عقاب کا مستحق ہوگا یا ہمیشہ کے عقاب کا نہیں، بعض موقت عقاب کا ہوگا. اگر ہمیشہ کا ہے تو یہ تکفیر کا باب ہے، اور اگر بعض کا ہے تو یہ تذلیل، تفسیق، بدعت وغیرہ کا باب ہے. یہ ٹھیک ہے، بدعت غیر مکفرہ کی بات ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک فروع کا دائرہ، یہ اصول کا دائرہ تھا، اب فروع کا دائرہ ہے جیسے فقہیات ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد پہلا سوال، کیا ہر مجتہد گنہگار ہوتا ہے اگر وہ اختلاف کرے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. چلے مان لیا گنہگار نہیں ہے تو کیا ہر مجتہد حق پر ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہر مجتہد حق پر نہیں ہوتا. حق پر عند اللہ جو مراد تھی اس میں ایک ہی ہوتا ہے. لیکن اب یہاں بات سمجھے گا، لیکن چونکہ متکلم نے دلیل قطعی مقتین نہیں کی کہ جو مجھے قطعی علم کا فائدہ دے دے، میرے لیے ایسی دلیل مقرر نہیں کی اس مسئلے میں جو مجھے یقین کا فائدہ دے دے. وہ یقین جو اصولی مسائل میں حاصل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، خدا کا وجود ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. جتنے وضو کے ساتھ اس نے یہ باتیں اپنے نصوص میں بیان کر دی ہیں، اتنے وضو سے یہ باتیں بیان ہیں چونکہ اس نے نہیں کی. تو نفس الامر میں جو دلیل ہے اس کے اندر یہ احتمال تھا کہ کوئی مجھ سے اختلاف اگر کر لے تو وہ متکلم کو جھٹلانے والا نہیں کہلائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. تکفیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے تم نے متکلم کو جھٹلا دیا ہے. متکلم نے جو بات کہی ہے تم نے اس کو کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے، کذب. تو اس لیے تم جہنم میں جاؤ گے. تم نے جھٹلا دیا ہے. ایمان نام ہے تصدیق کا، کفر نام ہے تکذیب کا. تم نے جھٹلا دیا ہے، یہی دعویٰ کرتے ہیں. لیکن کیا امام شافعی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم نے قروء کی بات جب کہی تھی نا تو تم نے متکلم کو جھٹلا دیا؟ ہم یہ کہتے ہیں. یا رفع دین کرنے والے کے لیے یہ کہتے ہیں متکلم کو جھٹلا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار، تمہارے پاس بھی کچھ نہ کوئی بہرحال دلیل اتنی قطعی نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو جھٹلانے والا کہہ سکوں. تو اس وجہ سے پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ حق عند اللہ ایک ہے، جو اس حق تک پہنچ گیا اس کو 2 ثواب، اور جو نہیں پہنچا اور دلیل چونکہ قطعی نہیں ہے اس لیے اس کو. تو اگر فرائی صاحب یہ مراد لے رہے تھے کہ ہر آیت میں بالآخر میں ایک ہی بات حق ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی انٹرسٹنگ بات نہیں ہے، سب کو پہلے سے ہی پتہ تھی. لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آیات الفاظ قرآنی کی حاکمیت کا ایک خاص تصور پیش کر رہے ہیں نظم قرآن سے جو پیدا ہو رہا ہے. کیا حدیث کو اس کو اوپر جھانچا جانا چاہیے. تو ایک اور طرح کی دلیل پیدا کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کچھ چیزوں کو جانچیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے اصول کیا طے کیا؟ نسخ جائز نہیں ہونا چاہیے سنت سے، اور تخصیص کے لیے بھی ایک شرط ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجمل کا بیان تفسیر تو سنت سے لے رہے ہیں. اب دیکھیں ڈیلیما کہاں ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے تو کیا اٹ سیلف ہے، اپنے کسی غیر کی احتیاج کے بغیر ہے؟ تو آپ تو یہ نہیں کہہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی احتیاجی اتنی ہے کہ جب تک سنت سے یہ نہ پتہ چلے کہ صلاۃ کا کیا مطلب ہے، کتنی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس وقت تک قرآن نے جس کو صلاۃ کہا ہے اس کا مطلب متعین نہیں ہوتا.
تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجمل مفتقر الی البیان ہے، ایسے مجملات ہیں جو تقاضا کر رہے ہیں خود قرآن سے باہر کسی بیان کا، اور اس سے فرائض متعین ہو رہے ہیں. کیا متعین ہو رہے ہیں؟ اور اس کے انکار سے کفر لازم آ رہا ہے. تو ایک طرف آپ قرآن کے اندر اس حد تک اجمال اور ابہام اس کے الفاظ میں قائل، آپ یہ سمجھیں اس بات، اس حد تک قائل ہیں، اور دوسری طرف جب آپ کو کہا جائے عام کی تخصیص کر لو، نسخ جائز ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ قطعی دلالہ کے خلاف ہے. یہ تو کوئی بات نہیں بنی. اور اگر آپ اس سوال سے بچنے کے لیے یہ کہیں نہیں ہمارے نزدیک قرآن میں کوئی مجمل ہی نہیں ہوتا، تو سوال یہ کہ پھر سنت سے یہ مجمل کا بیان کیسے لے لیا نمازوں کے معاملے میں؟ اس کو بھی انکار کر دیں پھر آپ. تو یہ مجھے لگتا ہے ایک گیپ ہے ان کی تھیوری کے اندر، ہے کہ جو قطعی دلالہ کی تھیوری ڈیولپ کر رہے تھے، الفاظ قرآن کی حاکمیت، مہیمنیت، میزانیت، اس کے اندر یہ ایک گیپ ہے. اور یہ بات عمار خان ناصر صاحب نے بھی لکھی ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ غامدی صاحب نے اس گیپ کو اپنے اسلاف جن کو یہ اپنے بڑے کہتے ہیں ان کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ سنت دراصل قرآن سے ما قبل ہے، سنت قرآن سے ما قبل ہے. لہٰذا جب قرآن نازل ہوا، صلاۃ، حج، یہ جو باتیں کر رہے، مطلب قرآن نے یہ کیا تو معروف بات تھی مخاطبین کے لیے، اللہ کے رسول نے پہلے ہی جاری کر دیا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اچھا صلاۃ کا مطلب یہ چیز ہے، حج کا مطلب یہ چیز ہے. یہ کوئی نامانوس چیزیں نہیں تھیں جس کے لیے ویٹ اینڈ سی تھا کہ جی اب 15 دن بعد اللہ کے رسول بتائیں گے اچھا صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اور لوگ گھوم رہے ہیں پتہ نہیں صلاۃ سے کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ گویا اس اعتراض کو رفع کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کا مجمل دراصل ہے ہی نہیں، جو ہمارے اصولیین قرآن کے لیے قبول کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ گویا قرآن کی ابانت کلام کے خلاف ہے. یعنی قرآن ایک ایسا کلام ہے جو کتاب مبین ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے اندر ایسی باتیں ہوں جس کو سن کے مخاطب کو پتہ ہی نہ لگے متکلم نے کیا مراد لے لی، تو وہ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ سمجھیں، اگر میں اپنی تکنیکی زبان میں اس کو ڈھال دوں تو ہم یہ کہیں گے کہ فرائی صاحب نے جو اور اصلاحی صاحب نے جو باتیں کی تھیں اس سے کلمنیٹ ہوتے ہوتے غامدی صاحب نے جو نظریہ بنایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہاں بیان نسخ سرے سے بیان نہیں ہے، تو وہ تو نکل گیا بیان نسخ سنت سے. تخصیص کے اوپر یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ وہ ابتدائے کلام سے ہی اس میں کیا ہونی چاہیے، مضمر ہونی چاہیے. تو ہم کہیں گے ہماری تکنیکی زبان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مؤخر نہیں ہونا چاہیے، تاخیر بیان مؤخر نہیں ہونا چاہیے، آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں. اور جب آپ نے کہا کہ قرآن میں مجمل مفتقر الی البیان نہیں ہونا چاہیے، تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ بیان مجمل مؤخر نہیں ہونا چاہیے، مقدم ہونا چاہیے، یہ ساتھ ہی ہونا چاہیے. آپ نے تکنیکی زبان میں، ہماری اصول فقہ کی لگی بندی زبان میں یہ بات کہی ہے، اگرچہ آپ اس کو یوں کہیں نا، بٹ دس از واٹ اٹ از. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو فریم ورک ہمارے بڑے یہ بڑا گندی ہوئی بحثیں 3ویں 4ویں 5ویں صدی تک سب انہوں نے نبیڑ دی تھی کہ بھائی یہ گفتگو یہ ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے یہی بحثیں کر رہے تھے. ان کی ابواب بندی بھی بڑی بامانی ہے جس طریقے سے وہ اس کو رکھتے ہیں.